یہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید نے فرمایا افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا۔ مفسرین کرام نے اس کی 3-4 تفسیریں کی ہیں۔ ایک تو فرمایا کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو شیطان نے بہکایا، اور کس طرح انہیں بہکایا کہ ہر بدی ان کو نیکی بنا کر پیش کی، اور وہ اس کے بہکاوے میں اور بھٹکانے میں آ گئے، اس لیے کہ پہلی اللہ نے فرمایا تھا ان الشیطان لکم عدو مبین، تمہارا کھلا دشمن ہے، اس نے تمہارے باپ آدم علیہ السلام سے میری بارگاہ میں اعلان جنگ کیا تھا، اور اس نے چھپا کر نہیں، دکھا کر، خلوت میں نہیں، اعلانیہ کہا تھا لأغوینہم اجمعین، جس آدم کی وجہ سے آج مجھے تیری بارگاہ سے نکالا گیا ہے، اس کی اولاد کو صبح قیامت تک میں اسی طرح راستے سے بھٹکاتا رہوں گا، تیری نافرمانی پر لگاتا رہوں گا، تیری تمام تر نعمتوں کے باوجود شکر ادا کرنے کے بجائے ان سے کفران نعمت کراتا رہوں گا، اطاعت کے بجائے انہیں نافرمانی کے راستے پہ چلاتا رہوں گا، تیری بندگی کے بجائے تیری سرکشی کا راستہ انہیں دکھاتا رہوں گا، اور تیری اطاعت کے بجائے تیری نافرمانی میں، تیرے اقرار کے بجائے تیرے انکار میں انہیں آخری حدوں تک پہنچاتا رہوں گا، لأغوینہم اجمعین۔ اس نے پبلکلی اعلانیہ کہا تھا کہ میری ان سے صبح قیامت تک جنگ ہے۔ اب اس نے تو ساری زندگی آپ کو بہکانا ہے، اسی لیے سورہ ابراہیم میں اللہ نے فرمایا آیت نمبر 22 سورت نمبر 14 فرمایا وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم۔ فرمایا جب قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا، میزان لگ جائے گا، حساب و کتاب ہوگا، اس وقت لوگ پریشان ہو کر کہیں گے یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، یہ ہمارے اعمال، یہ ہمارے گناہ، ہماری نافرمانیاں، یہ ہم کس جگہ پہنچ گئے، جہنم کے دہکتے ہوئے انگارے اور نافرمانی کا مقام ذلت و رسوائی۔ تو اس وقت شیطان کچھ کوسیں گے تو کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، اے لوگوں ایک سچا وعدہ تم سے تمہارے رب نے کیا تھا، ووعدتکم فاخلفتکم، اور ایک وعدہ میں نے بھی تم سے کیا تھا، جھوٹی امیدیں دلاتا تھا، جھوٹے وعدے کرتا تھا، میں نے اپنے وعدے پورے نہیں کیے، رب کا وعدہ سچا تھا، تم نے رب کو چھوڑا، میرا وعدہ جھوٹا تھا، تم میرے پیچھے چلے، لیکن بتاؤ قصور کس کا ہے جو آج تم مجھے کوستے ہو۔ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ، میں نے تمہیں کوئی رسیوں سے تو نہیں باندھا تھا، مجھے تم پر کوئی کنٹرول تو نہیں تھا کہ میں تمہیں اللہ کی نافرمانی کے لیے رسیوں سے باندھ کر اور 4-5 جنوں کے ساتھ اٹھا کر لے جاتا تھا، مسجد جانے کے لیے، عبادت کے لیے، اطاعت کے لیے میرے پاس کوئی فوج تو نہیں تھی، کوئی فورس تو نہیں تھی جو تمہارے ساتھ زبردستی کرتی، تمہارے گھروں کے دروازے بند کر دیتا، مسجدوں کے دروازے بند کر دیتا، نیکیوں کے راستے سارے بند کر دیتا۔ میں نے تو وما کان لی علیکم من سلطان، مجھے تم پر اللہ نے کوئی ایسا کنٹرول تو نہیں دیا تھا کہ تم میری اجازت کے بغیر ہل بھی نہیں سکتے تھے، اور جو میں تمہیں کہتا وہ تمہیں کرنا پڑتا۔ الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، ہاں میں تمہیں بلاتا تھا، چیزیں حسین بنا بنا کے دکھاتا تھا، تم جس طرح بکری کا لیلا ہوتا ہے نا، اسے گھاس دکھاؤ تو وہ پیچھے چلتا چلا جاتا ہے، میں چیزیں تمہیں یاد دلاتا تھا، تم میرے پیچھے چلتے چلے جاتے تھے۔ دعوتکم فاستجبتم لی، تو زبردستی تو میں نے دنیا میں کوئی تمہارے ساتھ نہیں کی، میرا کام تھا تمہیں ورغلانا، میرا کام تھا تمہیں بہکانا، میرا کام تھا تمہیں گمراہ کرنا، میرا کام تھا تمہیں جھوٹی امیدیں دلانا، میرا کام تھا تمہارے اندر شہوت کے جذبات ابھارنا، فکری طور پر تمہیں گمراہ کرنا۔ دعوتکم فاستجبتم لی، تم میرے پیچھے چلنا شروع کر دیتے تھے۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، آج تم مجھ سے کیا گلہ کرتے ہو
گلہ ہی کرنا ہے تو اپنے نفس سے گلہ کرو، اپنے آپ کو کوسو۔ آج مجھے پیٹنے کے بجائے اپنے آپ کو پیٹو، میرے سر پر خاک ڈالنے کے بجائے اپنے سروں پر خاک ڈالو کہ یہ مجھے کیا ہو گیا تھا کہ رب کائنات نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا تھا، عقل و شعور کی دولت سے نوازا تھا، مصطفیٰ جیسا پیغمبر بھیجا تھا، قرآن جیسی کتاب بھیجی تھی، تقوی و طہارت کے سارے باب ایک ایک کر کے تمہارے سامنے واضح کر دیے تھے۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، تمہیں اللہ نے ایسی کتاب عطا کی تھی کہ اسے کھولتے ہر بیماری کا علاج اس میں تھا، ہر پریشانی کا علاج اس میں تھا، ہر مشکل کا حل اس میں تھا، ہر گمراہی سے نجات کا بند راستے سے نکلنے کا طریق اس میں تھا۔ محمد مصطفیٰ جیسا پیغمبر بھیجا، جو بات کتاب سے سمجھ نہ آئی مصطفیٰ نے خود کر کے دکھایا، قدم قدم پر تمہیں سکھایا، ساری زندگی کھلی کتاب کی طرح بنا دی۔ لوگوں کی پرائیویٹ لائف ہوتی ہے، کہتے ہیں ہماری پرائیویٹ لائف میں مداخلت نہ کرو، یہ میری پرائیویٹ لائف ہے، یہ میری پبلک لائف ہے۔ مصطفیٰ نے اپنی ساری زندگی تمہارے لیے کھلی کتاب کی طرح کھول دی۔ باہر کے احوال صحابہ بیان کرتے تھے، گھر کے احوال ازواج مطہرات بیان کرتی تھی، میں گھر میں کیسا تھا، میرا سونا، میرا جاگنا، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا کھانا پینا، زندگی کا ایک ایک لمحہ تمہارے سامنے کتاب کی طرح تھا، تو تم نے انکار کیا۔ آج تم میرے سر پر خاک ڈالتے ہو تو اپنے سر پر خاک ڈالو کہ میں تمہیں صرف گمراہ کرتا تھا اور تم ان ساری روایتوں کو، حدیثوں کو، آیتوں کو، ہدایت کو چھوڑ کر میرے پیچھے چل پڑتے تھے۔ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخیہ، آج نہ میں تمہارے کام آؤں گا نہ تم میرے کام آؤ گے، آج نہ میں تمہارا مددگار ہوں نہ تم میرے مددگار ہو، آج نہ میں تمہارے لیے روؤں گا نہ تم میرے لیے رو۔ اب ہر ایک نے اپنی اپنی نبھانی ہے، میں نے جو کام کرنا تھا وہ کر لیا، جس مقام تک تمہیں پہنچانا تھا میں نے تمہیں پہنچا دیا، جس جگہ تمہیں کھڑا کرنا تھا میں نے اپنا وعدہ رب سے پورا کر دیا۔ میں نے رب کو کہا تھا کہ جس آدم کی وجہ سے میں جنت سے نکل رہا ہوں، اکیلا جہنم میں نہیں جاؤں گا، اس کی اولاد کی بڑی جماعت ساتھ لے کر جاؤں گا، اور میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، میں نے اپنا عہد پورا کر دیا۔ آج کتنی صفحے تم میرے ساتھ کھڑے ہو، تو مجھے نہ کوسو، اپنے آپ کو کوسو۔ تمہاری عقل پہ پردہ کس نے ڈالا؟ تمہارے شعور پہ اندھیرا کس نے ڈالا؟ قرآن پڑھنے سے تمہیں کس نے روکا؟ رسول اللہ کی پیروی سے تمہیں کس نے روکا؟ آج ہم ایک دوسرے کے کام آنے والے نہیں، جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔